یہ ہے کہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہداء علی الناس، یہ سورہ بقرہ میں کہا، اور کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہے، برپا کی گئی ہے لوگوں کے لیے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان پختہ رکھتے ہو۔ اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ امت تو بھول گئی، امت کو یہ یاد ہی نہیں کہ ہمیں تو دنیا والوں کو تبلیغ کرنی تھی، دنیا کو سمجھانا تھا، دنیا کو بتانا تھا، ان پر اتمام حجت کرنا تھا، ان تک دعوت و تبلیغ کا حق ادا کرنا تھا۔ امت تو بھول گئی اپنے گلچھروں میں، اپنے عیش میں۔ ثم تکون ملکا عاضا، پھر ایک دور آئے گا کٹ کاٹ کھانے والی، عضا یعض کہتے ہیں کاٹنا، پھر وہ کاٹ کھانے والی ظالم حکومت، ملوکیت کا دور آ جائے گا۔ اب جب یہ دور آ گیا تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ اور وہ دور گھٹتے گھٹتے جہاں تک بات پہنچ گئی ہے، یقیناً ہم سے تو بہت بہتر معاشرہ تھا بنو امیہ کے دور کا، لیکن یہ کہ اب ہم کہاں پہنچ گئے، سرے سے یاد ہی نہیں کہ ہمارا یہ کوئی فرض منصبی ہے، شہادت علی الناس کوئی ہماری ذمہ داری ہے، ہم مسئول ہوں گے اللہ کے ہاں، احساس ہی نہیں۔ اپنی روٹی، اپنی دال، یا اپنا مرغ پلاؤ متنجن جو بھی ہو، اپنا مکان، اپنی کوٹھی، اپنا محل، اپنی کار، اس کا نئے سے نیا جو ہے ماڈل، ساری ہماری سوچ تو ان چیزوں کے گرد ہے۔ کس کو یاد ہے کہ بحیثیت امت ہمارا فرض کیا تھا؟ اس حال میں کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جو ہوش میں آئیں۔ یہ ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، جب پوری امت سو جائے تو امت within امت قائم کی جائے۔ At present there is no Muslim ummah. Instead we have a number of Muslim nations. And today we have a number of Muslim countries. That's all. امت کہاں ہے؟ لیکن اسے آپ کہتے ہیں پارٹی within پارٹی، اسٹیٹ within اسٹیٹ، امہ within امہ۔ جو لوگ جاگ جائیں، جنہیں ہوش آ جائے، جنہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے، وہ جمع ہو کر ایک امت کی شکل اختیار کریں۔ وہ اس مغالطے میں تو نہ ہے کہ صرف ہم مسلمان ہیں باقی کافر ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو جاگو اور جگاؤ، جسے ہوش آ گئی، ارے ہماری ذمہ داری تھی، ہم بھولے بیٹھے، اسی لیے ہم برباد ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، تو دوسروں کو بھی جگائیں، دوسروں کو بھی یاد دلائیں، اور مل جل کر ایک امت بن جائیں۔ ہم مقصد لوگ، یہ امت جو ہے اس کا جو کوئی ایک مقصد ہے ہی نہیں، سرے سے زندگی برائے زندگی ہے، اب زندگی کسی مقصد کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ بالکل جس طرح حیوان جیتے ہیں، زندگی تو وہ بھی گزارتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا مقصد کوئی نہیں ہے، انہیں آپ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں۔ گھوڑے کو باندھ لیا بگی کے اندر، ٹانگے کے اندر، بیل کو جوت لیا اپنے ہل کے اندر، آپ استعمال کر رہے ہیں انہیں، ان کی زندگی کا تو کوئی مقصد نہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہماری زندگیوں کا کوئی مقصد نہیں۔ لیکن جو جاگ جائیں، جنہیں احساس ہو جائے، جو محسوس کر لے کہ یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے، اور اسی کو پورا کرنے نہ کرنے کے باعث ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ کی صورت جو کبھی یہود کی تھی وہ آج ہماری ہو چکی۔ جو جاگے وہ دوسروں کو جگائیں، مل کر ایک امت بنائیں۔ مومنو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا، اور فرقے فرقے نہ ہو جانا۔ اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے۔ یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور صاف احکام آنے کے بعد ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا، جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ۔ تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے اللہ فرمائے گا، کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ سو اب اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو۔ اور جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ مومنو، تم بہترین امت ہو
جسے لوگوں کی ہدایت کے لیے میدان میں لایا گیا ہے کہ تم نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا. ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے اور اکثر نافرمان ہیں.